السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 3 نومبر 2024 اتوار کا دن ہے. چیزیں بڑھ رہی ہیں لیکن ذرا دیکھیں چیزوں کو اس کی نزاکت کے مطابق دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. آپ کو بہت سے حالات ایسی ہیں انتظار پر جودہ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اور یہاں سے دیکھیے گا نالائکی اور نااہلی ہے ہمارے اداروں کی. اب اس کا رنگ اور جو پولیس کے اندر جب پتہ چل رہا ہے وہ کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ڈرامہ جو کچھ بھی ہوا پولیس نے جس طریقے سے بڑا ایک ڈرامائی انداز میں معاملات پیش کیے اس پہ گفتگو کرنی ہے. اور عدلیہ کے اندر جو سنگین بتائی جا رہی نا باتیں وہ بھی اب سچ نہیں ہیں, لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے. اب یہ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو اچھا نہیں لگتا. اب ہم چونکہ وکیل ہیں اور عدلیہ کے جو معاملات ہیں اس کو بڑی باریک بینی سے ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے. نون لیگ استحکام پارٹی کے ساتھ مل بیٹھی ہے اور بیٹھ کر کیا کرنا چاہتی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا. عمران خان پر قاتلانہ حملہ جو ہوا تھا وزیر آباد میں یاد ہے 2 سال ہو گئے ہیں, اس پہ گفتگو کروں گا آپ کے. اور جائے افریدی کے بارے میں عامر میر کا جو بیان ہے وہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں جو عدلیہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہاں چیمبروں سے لوگ لیے جاتے ہیں. یہ کہانی پرانی ہے جی. میں وکلا پالیٹکس میں ہوں. پروفیشنل گروپ میں یہ کہا جاتا تھا, دوسری گروپ سے بتایا جاتا تھا کہ جناب تو آپ کی اطلاع کے لیے جب سے جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس وقت سے جو ججز کی تعداد زیادہ آ رہی ہے نا, میں جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد کی باتیں کر رہا ہوں, وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کی ہے یا آسما جہانگیر گروپ سے, ان سے ان لوگوں کا تعلق زیادہ رہا ہے. تو یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے نا پتہ نہیں, اور اب آگے تو ستیہ ناس ہو جائے گا. اب پروفیشنل وکیل کسی سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اس طرح جو تعیناتیاں ہوں گی وہ بیرٹ پر تھوڑا ہوں گی, وہ تو پسند اور پسند سیاسی نقطہ نظر پہ سیاسی جماعتوں کے کارندوں کی. اور یہ تاریخی طور پر دیکھیں پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ نہیں آیا. مسلم لیگ نون کی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب جماعت ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خون سے یا پانی سے یا پیار سے یا پالش سے بڑھتی پھولتی آئی ہے, تو اس کے دور کے ججز جتنے بھی لگائے گئے وہ نکالے نہیں جا سکے. لیکن الجہاد ٹرسٹ یا باقی بھی دیکھیں گے وہ پیپلز پارٹی کے دور کے جب ججز لگائے گئے اور سیاسی ججز بہت سے تھے وہ نکالے گئے. یہ سمجھنا ہے. عدلیہ کی تحریک میں افتخار چودھری کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ججز لگائے گئے تھے نا, وہ ججز ٹھہرنے نہیں دیے گئے. یہ سمجھنا ضروری ہے, یہ فلسفی سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں پروفیشنل گروپ پہ جو مرضی آپ اعتراض کرتے رہیں, اگر فرض کریں وہ چیمبر سے بھی آتے ہیں تو وہ کمپیٹنٹ ججز ہیں, یعنی انگلی اٹھا کر بتائیں نا, ججز کے نام لینا, پھر جب ججز ڈسکس کر لیتے پھر بات بھی ہو جائے گی. ابھی ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب ملن اللہ افریدی اور شاہ, دیکھیں میں بھی بڑا ذکر کرتا رہا ہوں چیمبر سے ہیں لیکن کمپیٹنسی پہ سوال اٹھائیں آپ. کیا سعید منصور علی شاہ کمپیٹنٹ نہیں؟ کیا جسٹس یحییٰ افریدی کمپیٹنٹ نہیں؟ کیا جسٹس اطہر من اللہ کمپیٹنٹ نہیں؟ وہ ایک چھوڑیں ایک پروسیجر کو ہے, پروسیجر لیبز یا اٹ ہیپنس ٹو بی, ایسا اگر ہو گیا ہے تو ہم اس کو یوں اس طرح لے کر جائیں تو یہ تو کسی طرح بھی گنجائش نہیں ہے, نہ اجازت ملنی چاہیے. کمپیٹنسی پہ کوئی نہیں ہے, کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. اگر یہ ججز تینوں ججز اگر کھڑے نہ ہوتے نا تو یہ ملک اب کا جو حالات جو طے کر لیے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ نے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بذات خود تاریخ کے دوران میں نام ایسا یاد رکھا جائے گا کیا نہ وہ قاضی تھا نہ عیسیٰ بن سکا اور فائز تو حاصل نہیں ہو سکا. یہ نارمل بات ہے, یہ سمجھنا ہے آپ کو. یہ تو تاریخ کی باتیں جو ہو رہا ہے. اور دیکھیں وہ جو عوامل کیے ہیں وہ انگلینڈ کے اندر کیا ہے, سڑک پہ چل نہیں سکتا, پیدل پھر نہیں سکتا, اور اگر جاتا ہے تو گالیاں کیا کیا پڑتی ہیں, اور وہ تو لقب ہی بن گیا ہے. وہ جو گالیاں چاہے ڈونٹ پہ پڑی ہیں یا جہاں کہیں پڑی ہیں وہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہیں اور آپ سب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے. یہ ضروری ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے, ورنہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ جائے گی. اگلی بات جو ہے وہ انتظار پنجوتا کے حوالے سے بڑی دردناک کہانی ہے. پولیس اب ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہے, وہ 2 کروڑ روپے تاوان اس لیے مانگ رہے تھے, پیسے لیے تھے. اب کہانی ہے جو مرضی کر لیں. یہ پولیس اندر پینٹ دیکھیں نا, ان کا پہلے گاڑی سے جاتے ہوئے ویڈیو بنانا, کتنے مجھے یہ بتائیے گا پولیس مقابلوں کو اور اس کی پولیس نے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے. پھر تھانے میں بٹھا کر ویڈیو بنانا, پھر بیان لکھوانا, بیان میں وہ سارا وقوعہ بیان کر دینا. 2 ہی تو وجہ ہیں کہ یا تو زور اتنا پڑا, تشدد اتنا پڑا کہ تاکہ وہ بیان ایسا نہ آ سکے کہ وکیل ہونے کے ناطے ہے کہ کل آ کر فرنٹ پہ آ کر بیان اور نہ دے دیں, یہ بیان بدل لینا ہے. تو اس کی تحقیق ضروری ہے,
اس کی انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوگی سمجھ نہیں آئے گی بات آپ کی. لیکن انویسٹیگیشن ہونے پہ اب سب سے زیادہ ڈپینڈ انتظار پنجوتا پہ ہوگا. ذہنی طور پر تو بڑی ڈسٹربنس ہے, دوبارہ تو ایسی تکلیف دینا برداشت نہیں کرے گا. لیکن آپ کے سامنے ہے عمران ریاض نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, اصول سے پیچھے ہٹے, اور یہ مقبول جان نے, جمیل فاروقی نے, بتا دینا یا تو علیہ یا تو ایسا ہوا ہو. ان لوگوں نے تو بالکل وضاحت کے ساتھ دیکھی. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان میں سے جتنے لوگ ہیں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اصولوں پہ کھڑے رہے ہیں, لڑائی لڑ رہے ہیں. اور امید ہے انتظار پنجوتا بھی اصل حقائق قوم کے سامنے بتائیں گے اور اصل کہانی آنی چاہیے. ورنہ ان کا ارادہ ہے چیزوں کو ٹوسٹ کرنا, رول کرنا اور چیزوں کو اپنے نتائج کی طرف لے کر چلے جانا اپنے نقطہ نظر کے مطابق کہ اس طرح ہو جائے. عمران خان پہ آپ کو پتہ ہے قاتلانہ حملے کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. جیو فینسی نہیں ہو سکی, اپنی درخواست اور مقدمہ درج نہیں ہو سکا. مدعی سب انسپکٹر عامر شہزاد پراسرار طور پر جہاں بحق ہو گئے. 6 ماہ بعد دل کے دورے کے بعد جہاں بحق ہوا تھا. متعلقہ ڈی پی او جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوا. ملزم کا بیان لیک کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. مقدمے کا چلانا جوائنٹ انویسٹیگیشن متنازع بنایا گیا. مرکزی ملزموں کے ضمانتیوں کی ضمانت ہو گئی. میرے گھر بھی پیٹرول بموں سے حملہ ہوا تھا. میں نے مدعی خود بنا, میں نے نامینیٹ کیا اور فورینسک بھی آ گیا. یہ آپ کے ریکارڈ کے اوپر ساتھ رکھ رہا ہوں. میں اس مقدمے میں کہ میرا مقدمہ درج ہونا چاہیے, وہ تو خارج کرنے کے چکر میں تھے. یہ سارا جو کچھ بھی ہے وہ تو فورینسک کی رپورٹیں آ گئی جو معاملے کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ کچھ کیا کیا, کوئی انکوائری انویسٹیگیشن کی, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, کوئی فٹ پرنٹس کوئی نہیں ہے. یہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی پولیس کا حال ہے. یعنی آپ بتائیں نا, مجھے بتائیں نا, میرا بتائیں ملزم کیا ہے. جب انہوں نے پرچہ نہ دیا, سیشن کورٹ گیا, سیشن کورٹ نے کہا جی پرچہ ہو گیا. جب وہ پولیس خود ہی مدعی بن گئی, وہ کس بنیاد پہ مدعی بن گئی؟ وہ اس پولیس کے خلاف تو میرا سارا معاملہ ہے سرکار. اور اب جسٹس فاروق صاحب کے پاس معاملہ لگا ہے, لیکن ابھی کسی طرف بات لگ نہیں سکی ہے. کس طرف بات نہیں لگ سکی ہے. میں منتظر ہوں کہ کب یہ بات اس طرف لگے گی. اچھا, جسٹس یحییٰ فریدی اب آ چکے ہیں. بیٹھتے ہی انہوں نے آپ کے سامنے بڑے بڑے جیل ریفارمز کے حوالے سے فیصلہ کیا. ریسرچ سیل کے جو ریسرچ سیل ختم کیا تھا اس کو بحال کیا. اور رجسٹرار بھی لاہور سپریم کورٹ چینج ہو رہا ہے. وہ رجسٹرار جن کی مرضی کا, جسٹس قاضی فائز صاحب نے دیکھے نا, بندے اپنے بندے اپوائنٹ کیے تھے سارے. اور ریکارڈ کی باتیں ہیں نا, جسٹس قاضی فائز صاحب نے جس طرح سپریم کورٹ میں بیٹھ کر سپریم کورٹ کو چلایا, وہ ہمارے آپ اور ہم سب لوگوں کی باتوں میں سمجھ آتا ہے نا. جتنے فیصلے کیے, متنازع ترین یہ دور تھا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا. جس طرح کے فیصلے کیے, آئین اور قانون کو جس طرح وائلیٹ کیا ہے. اور کمال کی باتیں یہ دیکھیں, آئین ٹوٹ رہا ہے اور بیچ میں پارلیمان نے بیٹھ کے ایسے کوئی قانون بنا دیا, وہ اسی کو فوقیت دیتے رہے کہ میرے پاس آیا نہیں. ڈسک بھئی آپ کے پاس آیا ہے معاملہ, آپ نے کہہ رہے ہیں کہ وائرس چیلنج نہیں کی, کسی نے نہیں چلی, تو آپ نے نہیں دیکھنی چاہیے. کیا سپریم کورٹ آنکھیں بند رکھتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو آنکھیں بند رکھنی چاہیے تھی؟ اس کا جواب تو جناب جسٹس قاضی فائز صاحب کو دینا ہے. اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو جسٹس یحییٰ فریدی نے آتے ہی جتنے کام شروع کیے ہیں اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد آئینی کوڈ کے جب بن جائے گا, پھر دیکھیں گے کون کون سے معاملات کہاں چلتے ہیں, کس ڈگر میں چلتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا, آئینی پٹیشن میں نے فائنل کر لی ہوئی ہے اور وہ میں آئینی درخواست جو ہے انشاءاللہ العزیز امید ہے کل میں لاہور یا اسلام آباد میں دائر بھیجوں گا تاکہ میں دائر کر سکوں اور اس کا کوئی رزلٹ ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ عدلیہ کی آزادی. ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. ججز آزاد اور خود مختار ہونے چاہیے, خود مختاری سے فیصلے کرنے چاہیے, ڈر کے اور خوف سے نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرح کھڑے ہو کر سامنے مقابلہ کرنا چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. پیچھے ہٹیں گے تو یہ ہوگا. اب عدلیہ کا امتحان شروع ہو چکا ہے, عدلیہ اس امتحان پہ پورا اترتی ہے یا نہیں. فیصلہ تو عوام نے تو دے دیا ہے, عوام کو سمجھ آ گیا. اگر کوئی نہیں سمجھتا کہ اگر یہ طریقہ کار رکھنا ہے, 22 کروڑ عوام 23.5 کروڑ عوام کا ریفرینڈم کرا لیں. آپ آئین کے آرٹیکل 48 کا صدر کو اختیار ہے, کابینہ یہ فیصلہ کرے اور ریفرینڈم کرا لیں ان ایشوز کے اوپر کہ قوم کیا چاہتی ہے. قوم جو چاہے گی سارا کچھ سامنے آ جائے گا. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے ایک سوالیہ بن جائے نا کہ آپ کیا اس طرح کی عدلیہ چاہتے ہیں, کیا اس ملک میں ججز کی تعیناتی اس طرح چاہتے ہیں, عوام کیا چاہتی ہے. پھر پارلیمنٹیرین نے جو کچھ بنایا ہے وہ تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے.
اور آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا چیز بنی ہے، اور کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے، لیکن کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس طرح چلنا چاہیے، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ہمارا کام تو آواز اٹھاتے رہنا ہے اور ہم اٹھاتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت دیجیے گا جی، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔